مال حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیسے سے کسی کو عالم بنا دو، اگر نہیں بنا پاتے ہو تو مدرسہ غریب نواز مشن کو ڈونیٹ کرو، گلشن کلیمی کو ڈونیٹ کرو، سلسلہ کلیمیہ کے ٹرسٹ تنظیم کو ٹرسٹ کرو، شیخ سے جڑتے رہو، اپنے علماء سے جڑتے رہو۔ یہ پیسہ کمانے کا مطلب ہے اگر تم نے پیسے سے صرف دنیا کمایا، پیسے سے صرف دنیا کمایا، تم فجر میں اٹھے نماز غائب، ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب، مغرب عشاء غائب، بس یہی سوچتے رہے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، صرف پیسہ پیسہ کرتے رہے۔ اسی پیسے کی وجہ سے یا تو تم نے کسی کا گلا گھونٹ دیا، اسی پیسے کے لیے تم نے کسی کے سامنے کنواں کھود دیا، اسی پیسے کے لیے کسی پہ تم نے بنگالی جادو چلا دیا، اسی پیسے کے لیے تم نے جادو ٹونا کیا۔ تو یاد رکھ، حضور کہتے ہیں، حضور کے پیارے علی مولا مشکل کشا ہر چشتی نہیں بلکہ ہر سلسلوں کے ماں باپ ملجا علی مولا کہتے ہیں کہ یاد رکھ یہ مال یہ دنیا ہی تک رہ جائے گا اور علم قبر میں بھی جائے گا، بلکہ نہیں یہ علم قبر سے ہوتے ہوئے اسی علم کے بلبوتے پر پل سے راست سے آسانی سے پار ہو گئے۔ حشر میں اگر تم نے اس علم کو عمل کا لبادہ اڑا دیا تو دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا، اسی علم کی وجہ سے یہ علم تجھے جنت میں پہنچا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، نبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جن لوگوں کو مجبوراً یا مسروراً سننا ہے وہ خاموش ہو جائیں۔ یہ چینلز والے کے علاوہ جو موبائل اٹھے ہوئے ہیں وہ جیب میں ہو جائیں، بعد میں چینلز پہ سن لیجئے گا۔ سائیڈ میں کھڑے ہونے والے اگر آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کچھ نہیں کہوں گا، سننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کہیں جگہ لے کے بیٹھ جائیں، ٹھنڈ کا وقت ہے۔ اہل اسٹیج سے بھی کہوں گا کہ آپ کو اختیار ہے، مکمل سننا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں ورنہ آپ بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں سے وہاں تک جی لگا کہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کو ہم نے اپنا عنوان بنایا ہے
اس سے متعلق کچھ باتیں آپ سماعت کر لیں، پھر محفل کا اختتام۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس آیت سے میں آپ کو اسلام کا علمی نصاب کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں، اور ہم نے علمی نصاب کیا سمجھ رکھا ہے وہ بھی آپ محسوس کر لیں گے۔ ایک ہے مدرسے کا نصاب، جسے پڑھ کر طلباء فارغ ہوئے، جسے مدرسے میں چلایا جاتا ہے، اور ایک ہے اسلام کا نصاب۔ اسلام کا علمی نصاب کہہ لیجئے سمندر ہے، حیثیت ہو استطاعت ہو تو ہمیں ان سب کو حاصل کرنا چاہیے۔ غور کریں کہ اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا ہے۔ تھوڑی دیر آپ کی علمی توجہ بناؤں، چونکہ سلسلہ کلیمیہ کے مشائخین کا بھی یہی مشن ہے کہ علم بچوں تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف بنگال کے اس ایریے میں 60 سے 62 مدرسے قبلہ مسعود میاں صاحب قبلہ کلیمی ٹرسٹ اور تنظیم اور ذمہ داران کے ماتحت چلتے ہیں۔ تو اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا۔ اہل اسٹیج ہی توجہ دیں گے شروع میں۔ اقرا کا معنی کیا ہے وہ آپ جانتے ہو، جسے آپ انگریزی لب و لہجے میں ریڈ کہتے ہو، ریڈنگ کہتے ہو، اسٹڈی کہتے ہو، اردو زبان و ادب میں پڑھنا پڑھانا کہتے ہو، لکھنا کہتے ہو۔ یہ ہے اقرا کا معنی۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت اتر رہی ہے اور آغاز اقرا سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یاد رکھیے، نماز پڑھنے والی آیت سے آغاز نہیں ہوا، روزہ رکھنے والی آیت سے آغاز نہیں ہوا، حج کرنے والی آیت سے آغاز نہیں ہوا، اقرا سے آغاز ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ علم حاصل کر لو، نماز تمہاری درست ہو جائے گی۔ علم حاصل کر لو، روزہ رکھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ علم حاصل کر لو، زکوٰۃ دینے کے مسئلے معلوم ہو جائیں گے۔ علم حاصل کر لو، زکوٰۃ حج کیسے کیا جائے گا اس کا علم تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ علم حاصل کر لو، ماں باپ کی خدمت کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ علم حاصل کر لو، پڑوسیوں کے حقوق کی کیسے ادائیگی کی جاتی ہے اس کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ علم حاصل کر لو، صوفیہ کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے وہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ علم حاصل کر لو، خانقاہ سے کیوں جوڑا جاتا ہے، خانقاہ سے کیوں جوڑا جاتا ہے اس کا علم تمہیں ہو جائے گا۔ علم حاصل کر لو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہو جائے گا کہ مدرسے سے یہ جو نونہال فارغ ہوئے ہیں ان کی عزت کس طرح سے کرنی چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے اور اس کا قدر کتنا کرنا چاہیے۔ علم حاصل کر لو، علماء کی عزت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی آیت قرآن کی، سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی وحی اقرا سے شروع۔ اللہ اکبر، جس کا معنی ہے پڑھنا، جس کا معنی ہے لکھنا، پڑھنا پڑھانا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اس میں ربک کا بھی اضافہ ہے اور اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ خلق کا معنی ہے پیدا کرنا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا ہے اور خلق کو یہاں مطلق رکھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اب آگے یہ نہیں کہا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا۔
یہ نہیں کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، یہ نہیں کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ستاروں کی قندیلیں جلائی، یہ نہیں کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات یہ چیزیں بنائی وہ چیزیں بنائی، بلکہ خلق کو مطلق رکھا۔ یوں ہی کہا کہ پڑھ اس رب کے نام سے، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ یہاں خلق کو مطلق رکھ کر اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا، اللہ نے کہا اگر اس اقرا کو خلق کے ساتھ جوڑتا، خلق کے ساتھ جوڑا اور خلق کو کسی نہ کسی کے ساتھ خاص کر دیتا، مگر اگر یہ کہہ دیتا اقرا بسم ربک الذی خلق السماوات، تو لوگ یہ سمجھتے کہ صرف علم سماوات حاصل کرنا ہے، علم آسمان کا علم حاصل کرنا ہے، الگ فلک کے ساتھ جوڑ دیتا، علم فلکیات حاصل کرنا ہے، زمین کے ساتھ جوڑ دیتا، لوگ یہ سمجھتے علم ارضیات ہی حاصل کرنا ہے، اگر علم نجوم کے ساتھ جوڑ دیتا لوگ یہ سمجھتے علم کواکب علم نجوم ہی حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے خلق کو مطلق رکھ کر کے، او مشن سے تعلق رکھنے والوں، غریب نواز مشن سے تعلق رکھنے والوں، اللہ نے خلق کو مطلق رکھ کے یہ بتا دیا کہ سن یہ اسلام کا علمی نصاب ہے۔ اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا اور خلق کو مطلق رکھ کے یہ بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز کو میں نے بنایا ہے، لہذا اس ایجوکیشن کو، اس علم کو، اس اقرا کو کائنات کی ہر چیز کے ساتھ جوڑ دو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تجھے کیپیسٹی ہے علم فلکیات بھی حاصل کرو، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے علم سائنس بھی حاصل کرو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو علم ارضیات بھی حاصل کرو، علم جغرافی بھی حاصل کرو، یونیورسٹی میں جا کر بھی علوم حاصل کرو۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے یہیں تک محدود نہیں رہ جانا، اگر تمہارے پاس طاقت ہے دنیا کا ہر علم حاصل کر لو۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف مدرسے میں پڑھنے والا ہی اسے ہی علم دین نہ کہا جائے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا اور دیگر اداروں میں پڑھنے والا اگر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ کی اسے معرفت حاصل کرنی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ علم بھی اس کے لیے مفید علم ہے۔ لہذا خانقاہ کلیمیہ غریب نواز مشن سے یہ میسج، یہ پیغام لے کے جاؤ۔ جتنے لوگوں کو لے کے جانا تھا وہ تو پہلے ہی چلے گئے، اب چینلوں کے ذریعے پھیلا دو کہ جب تک زندہ رہو گے علم حاصل کرتے رہو گے، علم حاصل کرتے رہو گے، اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق علم حاصل کرتے رہ رہا ہے۔ لیکن ہاں اگر کچھ لوگ یہ خوش ہو جائیں کہ ارے یہ تو صرف یونیورسٹی کے لیے باتیں کی جا رہی ہے، کچھ لوگ خوش ہو جائیں کہ یہ تو ہمارے لیے باتیں کی جا رہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں سن، اللہ نے جہاں اسلام کا علمی نصاب بتایا کہ یہ محدود نہیں ہے، اسلام کا علمی نصاب یہ ہے کہ خلق کو اللہ نے مطلق رکھا، اور پھر وہیں اللہ نے رخ بھی بتا دیا، اس علم کی سمت بھی بتا دی، اس علم کا رخ بھی بتا دیا کہ کون سا علم تمہارے لیے مفید ہے۔ تم آکسفورڈ یونیورسٹی چلے جاؤ، تم جامعہ ملیہ چلے جاؤ، تم ہمدرد یونیورسٹی چلے جاؤ، مگر یاد رکھو کون سا ایجوکیشن تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کون سا علم تمہارے لیے مفید ہے۔ اللہ نے اسی آیت میں بتایا، جہاں اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا، وہی اس اقرا کو اللہ نے اس میں ربک کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ جبریل امین آئے تھے، 3 بار کہا تھا یا رسول اللہ اقرا، حضور نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تیسری بار میں جب اس میں ربک کا اضافہ ہوتا ہے تب جبریل حضور پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے اس اقرا کو جہاں خلق کے ساتھ جوڑا وہیں اس میں ربک کے ساتھ بھی جوڑا۔ کیا مطلب؟ دنیا کا ہر علم حاصل کر لو، مگر یاد رکھ وہی علم تمہارے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہی علم بہنوں تمہارے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
وہی ایجوکیشن جوانوں تمہارے لیے مفید بخش ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہے. اس لیے دنیا والوں کو فخر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنو، مدارس اسلامیہ میں جو علم دیا جاتا ہے، غریب نواز مشن میں جو علم دیا جاتا ہے، سلسلہ کلیمیہ کے ماتحت چلنے والے، چاہے وہ کٹرا شریف کا ادارہ ہو، مالدہ میں کسی علاقے کا ادارہ ہو، مرشید آباد کا ادارہ ہو، ان اداروں میں جو علم دیا جاتا ہے یہ وہی علم ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ان اداروں میں وہ علم یعنی علم مفید دیا جاتا ہے. مجھے اب پتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھ کے وہ خاموشی سے سنیں گے، جتنے لوگ چلے گئے وہ پچھتائیں گے بھی. یا آپ ان تک پہنچا دیجئے گا کہ جلسے کا پیغام اور غریب نواز مشن کا پیغام کیا تھا وہ بتایا گیا. علم یہ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی. مدرسے کے طلبہ بات مت کرو، جو فارغ ہوئے وہ تو کم سے کم سنو غور سے، ابھی ہم تم پہ آئیں گے. جتنے لوگ غور سے سن رہے وہ ہاتھ اٹھا دیں، یہاں سے وہاں تک. ٹھنڈی ہے پھر بھی ہاتھ اٹھا دیں. ہاتھ غور سے سن رہے ہو؟ ارے ہم کو لگنا چاہیے کہ ہندی بھی سمجھ رہے ہو. ہندوستان کا ہی حصہ تو نہیں سمجھو گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو سلسلہ کلیمیہ کا مشن تعلیم کا فروغ ہے، علم کا فروغ ہے. مدارس کی بنیادیں اس لیے ڈالی جاتی ہیں ہر جگہ جگہ پر تاکہ علم پھیلے. کیوں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ پہلی یہ 5 آیت پڑھو، قرآن کی پہلی وہی ہے. اس میں اللہ نے اپنا بھی انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا، تو اس انداز میں کرایا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. اللہ نے اپنا تعارف بھی، اپنا انٹروڈکشن بھی اس انداز میں کرایا. اقرأ وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کا علم تجھے دیا ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں. آپ اس کی دوسری آیت خلق الانسان من علق، اس آیت سے آپ علم سائنس کا ثبوت آپ لے سکتے ہیں. خلق الانسان من علق. 5 آیتیں آپ کو براہ راست علم کا، تعلیم کا 5 آیتیں بتا رہی ہیں آپ کو کہ علم کتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو جو تعلیم دیا، اس میں خاص تعلیم یہ بھی ہے جو دعا کے ذریعے تعلیم دی گئی کہ یہ دعا پڑھتے رہا کرو، کرتے رہا کرو. اس میں نوجوانوں سنو، ادھر دیکھ کر کے میری تقریر غور سے سن لو گے، انسٹاگرام پر ٹائم برباد کرنا چھوڑ دو گے. فیس بک کے ریلز پہ جو ٹائم برباد کرتے ہو وہ چھوڑ دو گے. پھر تم اگر انسٹاگرام پر بھی ہو تو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو دوست بناؤ گے، فالو کرو گے، جس سے علم حاصل ہو، جس سے فائدہ ہو. اب یہ دیکھیے حضور سے کہا گیا کہ آپ اپنی امت سے کہیے کہ یہ دعا کیا کرے. کیا؟ قُل رب زدنی علما، قُل رب زدنی علما. علم کتنی بڑی دولت ہے. کہا اللہ نے کہ اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر. ہم مدرسے کے طلباء سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم دستار علم حاصل کر چکے ہو، فضیلت حاصل کر چکے ہو، حفظ و قرأت کی دستار حاصل کر چکے ہو، تخصص کی دستار حاصل کر چکے ہو، مگر یہیں تک محدود نہیں رہنا، بلکہ یہ دعا تمہارے لیے بھی ہے، صرف جاہلوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی ہے کہ تم اپنے علم میں اضافے کی دعا کیا کرتے رہنا. اور صرف یہ دعا ہی نہیں بلکہ کوشش بھی کرنا، مطالعہ بھی کرنا اور پڑھتے بھی رہنا، محدود اپنے آپ کو نہیں ہونا. اس لیے دستار والے طلبہ سن لو،
آنے والا دور بڑا خطرناک ہے. ابھی یہ دور سوشل میڈیا کا ہے. آپ اس کے ذریعے دیکھ رہے ہو کیسی کیسی یلغار ہے. یہ دور چیلنج کا ہے، مشکل سوالات کا ہے. تمہیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا تاکہ تم سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے دین کی صحیح رہنمائی کر سکو. میرے عزیز طلبہ، تمہیں اس جانب خاص توجہ دینا ہوگا اور ایکٹیو عالم دین بنو. اور یاد رکھو، تمہیں یہ بھی میں کہوں گا اپنے ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے کہ فارغ ہونے والے طلبہ، تم یہ نئی نسل کے رہنما ہو. جو ہمارے بڑے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، تمہیں رہنما بننا پڑے گا. اور رہنمائی صرف ایسے نہیں کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں صرف نماز پڑھا کر کے بستر پہ آ کے لیٹ جانا ہے، نہیں، بلکہ تمہیں ہر وقت تیار رہنا پڑے گا. نوجوانوں کے مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے تشفی بخش جوابات سے اس کے دل کو اطمینان کرنا پڑے گا. اور تمہیں بتانا پڑے گا نوجوانوں کو کہ ہم تمہارے امام صرف مصلی کے نہیں ہیں بلکہ ہر زاویے سے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، فارغ ہونے والے طلبہ، تم نئی نسل کے رہنما ہو اور اسی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنا. علم بہنوں سنو کتنی عظیم نعمت ہے. اللہ نے نبیوں کو جو علم دیا تو اس میں خاص نعمت علم کو رکھا. نبیوں کو جو خاص نعمتیں دی تو اس میں خاص نعمت، خاص علم کو رکھا. آپ پوچھو کہ کون کون سی نعمت؟ آپ دیکھو نا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک اللہ نے ہر نبی کو نعمتیں دی اور اس میں خاص نعمت علم کو رکھا. حضرت آدم، قرآن یہ کہتا ہے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. علم ہی کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت، فضیلت دی گئی. آپ اس کی پوری تاریخ پڑھ سکتے ہو. آپ دیکھو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. حضرت یوسف علیہ السلام ہے، قرآن میں اللہ نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. حضرت داؤد علیہ السلام ہے، قرآن میں اللہ نے کہا كُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. حضور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. دیکھو نا، اللہ نے نبیوں کو جو نعمتیں دی اس میں خاص نعمت علم کو رکھا ہے. او گلشن کلیمی سے تعلق رکھنے والوں، او کلیمی سلسلے سے جڑنے والوں، او مشن غریب نواز سے جڑنے والوں، سنو، او مدرسے میں پڑھانے والے طلبہ کو، علم کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے نبیوں کو جو خاص نعمت دی اس میں خاص نعمت علم کو رکھا. یہ تو موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ تو ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ تو اسماعیل ذبیح اللہ ہے. آؤ نا کونین کی دولہا کی بارگاہ میں، محمد عربی کی بارگاہ میں، شفیع المذنبین کی بارگاہ میں، انیس الغربین کی بارگاہ میں، جانے عالمین کی بارگاہ میں. قرآن جسے مزمل کہہ رہا ہے، قرآن جسے مدثر کہہ رہا ہے، اور کعبے کے بدر الدجا کی بارگاہ میں، طیبہ کے شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. ہمارے نبی کو اللہ نے جب نعمتیں دی اس میں خاص نعمت علم کو رکھا ہے. اور قرآن میں یہ کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے مصطفیٰ، تم جو نہ جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا ہے. جوانوں، بچوں، عزیزوں، اسی سے سمجھ لو علم اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے. آپ اس کا اندازہ ایسے بھی لگا سکتے ہو کہ کسی جاہل کو جاہل بول دو تو غصہ جائے گا آپ پر، ہے نا؟ اور کسی جاہل کو عالم بول دو تو خوش ہو جائے گا. اسی سے سمجھ لو کہ علم کی کتنی بڑی قدر ہے. اور ایک بات، حدیث شریف کی طرف آؤ تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، لمبی تقریر ہو جائے گی. علم کسے کہتے ہیں؟
کل کی تقریر جہاں ہے اگر آپ نے وہاں موڈ بنا کے رکھا تو میں آپ کو مکمل سناؤں گا. آج بس وقت مختصر میں کہ علم کی اتنی اہمیت ہے. ارے ہم چشتی ہیں الحمدللہ، صابری چشتی ہیں ہم. میرا نام شمس الزمان خان ہے. اور یہ جو سلسلہ کلیمیہ سے جڑتے ہو یہ کلیمی بھی چشتی ہے. شاہ کلیم اللہ، خواجہ کلیم اللہ، دہلی کے 22 خواجگان میں بڑا نام خواجہ کلیم اللہ کا. ہاں آپ نے ہسٹری پڑھا ہے، تاریخ پڑھیے، تاریخ مشائخ چشت آپ کھولیے، اس میں پڑھیے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. اگر کہیں توفیق نہ ملے تو یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ جو بہنوں ریل میں ٹائم برباد کرتے ہو تو کم سے کم ویکیپیڈیا پہ پڑھ لو خواجہ کلیم اللہ کون تھے. کلیمی سلسلے والوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہندوستان میں دہلی کی جامع مسجد رہے گی خواجہ کلیم اللہ کے خاندان کی یادگار رہے گی. جب تک یہ تاج محل رہے گا سلسلہ کلیمیہ کے خواجہ کلیم اللہ کے جد امجد کی تاریخ قائم رہے گی. جب جب دہلی کی جامع مسجد دیکھو گے کلیم اللہ کی حضرت خواجہ کلیم اللہ کے خاندان کی یاد آئے گی. یہ بڑا مضبوط سلسلہ ہے. اس سلسلے سے جڑ گئے آپ کو بے شمار بزرگوں کا فیوز و برکات ملے گا. بزرگوں کی کہ فیوز و برکات ملیں گے بے شمار. تعلیم، علم. ہاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب کا سلسلہ وہ تو اکثر سلسلہ سوائے ایک کے یا کچھ کے اکثر سلسلے کا شجرہ مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے. علی کا نام سنو تو ذرا جوش میں آ جایا کرو. بغیر علی علی کیے نہ جنت ملے گی دنیا میں نہ علم ملے گا. میں اپنے عزیز طلبہ سے بھی کہوں گا کہ فیس بک اور انسٹاگرام اور یہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ میں نہیں پڑھنا. یہاں سے دستار کے ساتھ ساتھ یہ بھی میسج لے کے جاؤ کہ جب تک زندہ رہنا ہے علی علی کرتے ہی رہنا ہے. اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی وہ ہیں فاتح خیبر، وہ ہیں خیبر شکن، وہ ہیں علی کی ذات وہ ہے کہ علی کو علم ظاہر بھی قرآن کا حاصل ہے، علی کو علم باطن بھی قرآن کا حاصل ہے. مصطفیٰ نے فرمایا، کونین کے دلہا نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہر علم کے دروازے علی مولا مشکل کشا ہے، شہر حکمت کے دروازے علی مولا مشکل کشا ہے. قرآن کے ظاہر کا علم کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا علم ہے، باطن کا مطلب یہ ہے علم طریقت کا علم ہے. تو صرف ولایت کی سیڑھیاں چڑھنے والے صرف انہی کو علی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شریعت کا علوم حاصل کرنے والے اگر ان کو بھی نور علم حاصل کرنا ہے تو علی علی کرنا ہی پڑے گا. اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں بغیر ذکر علی کے نہ علم شریعت میں حاصل ہو سکتی ہے، بغیر ذکر علی کے نہ علم طریقت میں کمال حاصل ہو سکتا ہے. قرآن علی کون ہے؟ علی عزیز طلبہ سنو، فارغی ہونے والے طلبہ کی توجہ ہے ہماری طرف. ہاتھ اٹھا دو وہیں سے، اگر کتاب اتاب ہاتھ میں نہ ہو تو یا چہرہ ہی ہلا دو. ہم کہتے ہیں نا ہم مولا علی کے دیوانے ہیں، نبی کے ہر صحابی کی تعظیم ہمارے دل میں ہے، مگر ہمارا مزاج تو ایسا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہی علی علی کرتے رہتے ہیں. تو ہم صرف علی علی نہ کریں، مولا علی کے نام پر مر مٹنے والے وہ سب کے سب سن لیں کہ علی تو وہ ہیں یہ جو قرآن پڑھتے ہو، علم تجوید پڑھتے ہو، اس کے بانی علی مولا مشکل کشا ہیں. تو نام علی پر جھوم جانے والے علم تجوید سے علی کیوں ہیں؟ قرآن کے علم سے دور کیوں ہیں؟
ان سب کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کا علم تو ایسا تھا مولائے کائنات کو، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں، سنیے گا غور سے، تمام صحابہ میں صرف اور صرف علی مولا مشکل کشا کی ذات یہ تھی، وہ جو یہ کہتے تھے کہ تم میں سے جو چاہے وہ قیامت تک ہونے والا کیا ہے وہ پوچھ سکتا ہے، اور قرآن کی ہر آیت کے تعلق سے پوچھ سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی آیت دن میں اتری ہے اور کون سی آیت رات میں اتری ہے۔ علی کا علم یہ، حضرت عمر کہتے ہیں کانا عمر یتعوذ من معضلۃ، کہ عمر اس مسئلے سے پناہ چاہتے تھے جس کے حل کے لیے علی نہ ہو، جس کے حل کے لیے علی نہ ہو۔ تو علی مولا کا علم سے کتنا گہرا تعلق ہے، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ وہ تو شہر علم کے دروازے ہیں، تو علی علی کرنے والے ان کو بھی چاہیے اپنا تعلق علم سے مضبوط کر لیں۔ اب بہنوں تم سے کہوں گا کہ یہ جو میرے مدرسے کے طلبہ نے علم حاصل کیا ہے اسے ہلکے میں نہیں لینا، یہ مت کہنا مولویہ بنا ہے، ورنہ ہمارے فقہ کہتے ہیں کہ اگر مولوی کو توہین کی نہا سے مولویہ کہہ دیا تو کفر کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہ جو علم ہے، سنو نا مولائے کائنات مشکل کشا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں علم 7 وجہوں سے مال سے بہتر ہے۔ ویسے تو انگنت، مولا علی کا پیغام بھی لے لو، کہتے 7 وجہیں ایسی ہے جس پر علم مال سے فوقیت رکھتا ہے۔ بہنوں اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا، ہاں چاہے جو ہو جائے، ایسا نہیں کہ 12 سال کا ہوا بھیج دیا ممبئی جری کے کام میں، 8 سال کا ہوا بھیج دیا گوا، بھیج دیا ناگپور، 15 سال کا ہوا، نہیں، خوب پڑھاؤ، اپنی اولاد کو ضرور پڑھاؤ، اور بیٹیوں کو بھی خاص طور سے پڑھاؤ، تاکہ وہی بیٹی جب نکاح کے بعد جس گھر میں جائے تو کہتے ہیں ایک عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو سماج پڑھا لکھا ہو جاتا ہے۔ تعلیم پہ خاص دھیان دو۔ علی مولا مشکل کشا، خیبر شکن، فاتح خیبر، حسنین کے بابا، سیدہ طیبہ فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ کے شوہر، حضور کے پیارے عزیز علی مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ علم کئی وجہوں سے مال پہ افضل ہے۔ کہا سن، یہ جو مال ہے، مال یہ نمرود کی میراث ہے، یہ شداد کی میراث ہے، حامان کی میراث ہے، اور یہ جو علم ہے یہ انبیاء کی میراث ہے، یہ نبیوں کی میراث ہے۔ اور عزیز طلبہ کسر شان نہیں، حوصلہ پست نہیں کرنا، یہ انبیاء کی وراث کہا گیا، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ایک نبی کی وراث، محمد عربی کی وراث یا عیسیٰ روح اللہ کے علم کی وراث کا نہیں، کہ انبیاء یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم تک ہر نبی کے وارث ہو تم، اور یہ وراثت زمین جتھے میں نہیں ہے، یہ وراثت علم کی وراثت ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں مولائے کائنات کی مال یہ نمرود کی وراثت ہے، یہ شداد کی وراثت ہے، حامان کی وراثت ہے، اور علم یہ محمد عربی کی وراثت ہے، عیسیٰ روح اللہ کی وراثت ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی وراثت ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی وراثت ہے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ کہ تم جو مال حاصل کرتے ہو نا، مال حاصل کرو مگر یہ نیت ہو کہ اس مال سے دین کا فائدہ پہنچانا ہے، صحیح راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مال کو حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈریم 11 میں تم جوا کھیلو یا کہیں بیئر بار میں بیٹھ کے جوا کھیلو، نہیں، یہ حرام ہے۔
مال حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیسے سے کسی کو عالم بنا دو، اگر نہیں بنا پاتے ہو تو مدرسہ غریب نواز مشن کو ڈونیٹ کرو، گلشن کلیمی کو ڈونیٹ کرو، سلسلہ کلیمیہ کے ٹرسٹ تنظیم کو ٹرسٹ کرو، شیخ سے جڑتے رہو، اپنے علماء سے جڑتے رہو۔ یہ پیسہ کمانے کا مطلب ہے اگر تم نے پیسے سے صرف دنیا کمایا، پیسے سے صرف دنیا کمایا، تم فجر میں اٹھے نماز غائب، ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب، مغرب عشاء غائب، بس یہی سوچتے رہے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، صرف پیسہ پیسہ کرتے رہے۔ اسی پیسے کی وجہ سے یا تو تم نے کسی کا گلا گھونٹ دیا، اسی پیسے کے لیے تم نے کسی کے سامنے کنواں کھود دیا، اسی پیسے کے لیے کسی پہ تم نے بنگالی جادو چلا دیا، اسی پیسے کے لیے تم نے جادو ٹونا کیا۔ تو یاد رکھ، حضور کہتے ہیں، حضور کے پیارے علی مولا مشکل کشا ہر چشتی نہیں بلکہ ہر سلسلوں کے ماں باپ مل جا۔ علی مولا کہتے ہیں کہ یاد رکھ، یہ مال یہ دنیا ہی تک رہ جائے گا اور علم قبر میں بھی جائے گا، بلکہ نہیں، یہ علم قبر سے ہوتے ہوئے اسی علم کے بلبوتے پر پل سے راست سے آسانی سے پار ہوں گے۔ حشر میں اگر تم نے اس علم کو عمل کا لبادہ اڑا دیا تو دائیں ہاتھ میں عمل دیا جائے گا، اسی علم کی وجہ سے یہ علم تجھے جنت میں پہنچا دے۔ تو مال صرف دنیا تک اور علم قبر تک، قبر میں بھی ہے نا۔ مال بھی کماؤ مگر مقصد کیا ہو؟ وہ جو میں نے پڑھا نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم مفید یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ دنیا کا ہر علم حاصل کرو مگر ٹارگیٹ، مقصد، مشن کیا ہونا چاہیے؟ معرفت رب۔ آپ علم سائنس حاصل کر رہے ہیں، اب مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، دین کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، یہی آپ کے لیے علم دین ہے۔ ہاں، اگر مدرسے میں پڑھ کے اللہ کو بھول گئے تو یہی آپ کے لیے علم دنیا ہے۔ ہمارا عزیز مولانا منتظر رضا اشرفی جامعی، اس ادارے کا بہترین مدرس ہے، تمام اساتذہ بھی ہیں، جامعہ اشرف سے اس نے پڑھا، میرا بڑا عزیز ہے۔ ہم آپ ہی کے لیے جلدی تقریر ختم کرنے والے ہیں۔ علم حاصل کرو، مقصد کیا ہو؟ اللہ کی معرفت۔ تو جو علم اللہ سے دور کر دے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا، فتنے کے لیے ہو تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے۔ تو جو علم اللہ سے دور کر دے، وہ چاہے مدرسے سے حاصل کیا جائے، ہماری نگاہ میں وہی علم دنیا ہے، اور جو علم اللہ سے قریب کر دے ہماری نگاہ میں وہی علم دین ہے۔ اور علم دین چاچاؤ، دوستو، بہنوں، اس لیے حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے مجھ پہ نماز کو فرض کیا ہے، اللہ نے مجھ پہ ماں باپ کی خدمت کو فرض کیا ہے، فرائض رکھے ہیں، احکامات اس کے ہیں۔ تو اب بغیر علم کے ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کون سی عبادت فرض ہے، کون سی چیزیں نیکیاں ہیں، یہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ کسی نے امام راضی سے پوچھا تھا تو امام راضی نے یہی جواب دیا کہ سنو، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور بغیر عبادت کے اس کی عبادت، بغیر علم کے اس کی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے مجھے حضور کی اتباع کے لیے پیدا کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور بغیر علم کے ہم یہ بھی نہ اطاعت رسول نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے شیطان سے دشمنی کے لیے پیدا کیا ہے اور بغیر علم کے ہم یہ دشمنی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے صبر، مصیبتوں پر، بلاؤں پر صبر کیا حکم دیا ہے اور بغیر علم کے صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے علم دین فرض قرار دیا گیا ہے کہ تاکہ تمہاری عبادت صحیح ہو جائے، تمہارے معاملات صحیح ہو جائے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے، دین کا علم ضرور اپنے بچوں کو دینا، وہ علم ضرور دینا جس سے اللہ کی معرفت ہو جائے، دین میں تقویت مل جائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اور ایک آخری بات، کل جہاں تقریر ہے وہ اگر وہاں ماحول بنا تو جم کے سناؤں گا. میں پیور خانقاہی ہوں، ہماری خانقاہیت میں ذرہ برابر شک نہیں ہوگا آپ کو. ہم پیدا بھی خانقاہ میں ہوئے ہیں اور پڑھے بھی خانقاہ میں ہیں اور ابھی بھی رہ رہے ہیں خانقاہ میں اور آئے بھی ہیں خانقاہ میں، اور ایسی خانقاہ میں آئے جو پیور چشتی خانقاہ ہے. آپ حضرت مسعود میاں صاحب قبلہ کے عارفانہ انداز کو دیکھا اور شاہ مسرور میاں علیہ رحمہ کو بھی آپ نے دیکھا ہے. غضب ہے. مقصد ہے علم کا فروغ، خانقاہیت لوگوں میں پہنچنا. ہم یہ کہتے ہیں، یہ جملہ یاد کر لو، یہ جوانوں آپ کے لیے، چینل والے کیچ کر لو آپ کے لیے، کہ جس طرح کٹرا شریف والے سلسلہ کلیمیہ کے عظیم چشم و چراغ موجودہ سجادہ نشین حضرت مسعود ملت مسعود میاں صاحب قبلہ، یا ان کے جو والد گرامی تھے جنہوں نے علم کے قلعے جلائے، علم کے قلعے روشن کیے ہیں، علم کا چراغ جلایا ہے، اگر ان کی طرح ہر خانقاہ کے پیر ایکٹیو ہو جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں پورے ہندوستان سے، ہندوستان کے ہر کونے کونے سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہاں، اگر ہر پیر ایسے ہی ایکٹیو ہو جائے تو. علم کتنی بڑی دولت ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ علم تجھے آخرت میں بھی کامیاب کرے گی، اور جس دنیا کے چکر میں ہو یہ مال یہیں تک رہ جائے گا. خانقاہ میں آؤ. سنیے ایک بات سنیے، آخری اقتباس پیش کر دوں. خانقاہ میں آؤ، شیخ کے پاس بیٹھو، شیخ نہ ملے تو مدرسے کے اساتذہ کے پاس بیٹھو. فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم کے پاس آ کر بیٹھے، خانقاہ میں روحانی شیخ کے پاس آ کے بیٹھے، تو اگرچہ علم حاصل کرنے کی نیت سے نہ آیا ہو پھر بھی وہ فضیلت والا ہے اور 7 طریقے سے رحمتیں اس پر اترتی ہیں. اگر تم خانقاہ میں آؤ، مقصد تمہارا علم حاصل کرنا ہو یا نہ ہو، اگر تم علماء کے پاس آؤ، اساتذہ کے پاس آؤ، یہ جو بچے فارغ ہوئے ہیں ان کے پاس آؤ، ان کے پاس بیٹھو، تو یہ جب درس دیتے رہیں، آپ کا مقصد علم حاصل کرنا نہ بھی ہو تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آنے والا طلبہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور طلبہ تو یہ ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے من خرج فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جب تک علم حاصل کرنے والا اپنے گھر نہیں لوٹ جاتا وہ اللہ کی راہ میں ہے. تو یہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، یہ تو اللہ کی راہ میں ہے. اگر یہ بیچ میں انتقال کر جائے تو شہید مرتے ہیں. اللہ کی راہ میں مرنے والا تو شہید ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ آ کے بیٹھتے ہو تو جس طرح رحمتیں یہ فارغ ہونے والے طلباء، جس طرح رحمتیں یہ پڑھنے والے طلباء پہ اترتی ہیں، اسی میں تم بھی نہا لوگے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں خانقاہ آیا کرو، خانقاہ میں بیٹھا کرو، مدرسے کے اساتذہ کے پاس، اپنے مسجد کے علماء ائمہ کے پاس بیٹھا کرو، تاکہ تم اس طرح سے فیض پاتے رہو. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر اپنے پیر کے پاس بیٹھے رہو گے، جتنی دیر اپنے علماء کے پاس بیٹھے رہو گے، اتنی دیر فسق و فجور سے دور رہو گے، غیبت سے دور رہو گے، چغلی سے دور رہو گے. اور ہم اپنے نوجوان فارغین سے بھی کہتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ عہد رکھو، جب تک زندہ رہو گے تمہاری مجلس میں اگر کوئی آ کے بیٹھے تو وہ اس حالت میں اٹھے کہ اسے اللہ کی یاد آ جائے. فارغ ہونے والے طلبہ، کوئی میری تقریر سنے نہ سنے، تم سنو.
ہم تمہارے لیے ایک مشن دے کے جا رہے ہیں، تم یہاں سے عہد کر کے جاؤ کہ ہم صرف کتاب کا علم نہیں، غریب نواز کا مشن بھی عام کریں گے۔ اور خواجہ غریب نواز کا مشن یہ تھا کہ محبت ہر کسی سے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو میں اپنے علماء سے کہوں گا کہ تم زندگی میں کبھی بھی توڑنے والے نہیں بنو گے، تم ہمیشہ جوڑنے والے بنو گے۔ اس لیے کہ چشتیت کی بنیاد ہی یہی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کو کسی نے قینچی تحفے میں پیش کیا تھا تو آپ نے کہا تھا مجھے قینچی نہیں، تحفے میں اگر دینا ہو تو سوئی دو۔ اس لیے کہ اللہ کا یہ فقیر، یہ صوفی بندہ، ہم لوگ توڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ تو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو تجھے ایسا عالم نہیں بننا ہے کہ توڑنے والے بنو، جوڑنے والے بنو۔ اور جس مسجد میں جاؤ، جس مدرسے میں جاؤ، تمہارے وجود سے وہ علاقہ مشکبار ہو جائے، تمہارے وجود سے وہ وہاں کے حالات بہتر سے بہتر ہو جائے۔ ہم لوگ تو خانقاہی ہیں بھائی، ہم لوگ تو خانقاہی ہیں۔ ہمارا تو معاملہ ایسا ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جب پڑھ کے گئے اور اپنے شیخ سے فارغ علم حاصل، ادھر دیکھو، ادھر کرسی کی طرف مت دیکھو، ہماری کرسی کو دیکھو۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی بہت بڑے بزرگ پڑھ کے جب اپنے ملتان واپس لوٹے، سمرقند سے اپنے بزرگوں سے فیض لے کر کے، تو وہاں کے بزرگوں نے اپنے خادم کے ذریعے پیالے میں پانی کو بھر کر کے پیش کیا۔ خادم آیا، ادھر دیکھیں، توجہ ہے، ہاں آخری بات کی طرف چل رہے ہیں۔ پیش کیا پیالہ، پانی بھرا ہوا تھا۔ بہاؤالدین زکریا، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس، یہ بچے فارغ ہونے والے غور سے سنیں گے، جب وہ وہاں کے پہلے سے جو بزرگان دین تھے ان کا خادم پہنچا پیالہ لے کر، تو یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے، آلریڈی ملتان ان کا شہر تھا لیکن ایک زمانے تک باہر رہے، مدرسے کا بھی علم حاصل کیا، خانقاہ کا بھی علم حاصل کیا، تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ انہوں نے ایک گلاب کا پھول اس پیالے میں جو پانی سے بھرا ہوا پیالہ تھا اس پر رکھ کے واپس کر دیا، اور خادم سے کہا جاؤ اپنے بزرگوں کو دے دینا، شیخ کو دے دینا۔ وہ خادم آیا، وہاں لوٹ کر کے جب اپنے بزرگوں کو پیالہ لوٹایا، طلبہ سنو، تو وہ جو بزرگ تھے وہ ہنس پڑے۔ تو یہ خادم نے کہا، اس خادم نے کہا یہ حضرت یہ گورکھ دھندا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی آئے تو انہوں نے پھول رکھ کے واپس کر دیا، اور آپ نے پیالہ بھرا ہوا کیوں دیا پانی کا، اور انہوں نے گلاب کا پھول رکھ کے کیوں دیا؟ تم سب کو اپنی زندگی کا مشن یہی بنا لینا ہے، فارغ ہونے والے طلبہ، اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، توڑنا نہیں، جوڑنے کا کام کرنا۔ چشتی ادارے سے فارغ ہو رہے ہو، یہ تمہارا مشن رہنا چاہیے۔ ہاں، تو کہا صاحب بہاؤالدین زکریا، وہ پیر نے کہا، شیخ نے، اچھا سمجھا دوں یہ گورکھ دھندا؟ کہا سمجھ آئیے نا۔ کہا ہم نے پانی کا پیالہ بھر کر کے اس لیے دیا تھا کہ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بہاؤالدین یہ علاقہ پہلے ہی سے اللہ کے اولیاء سے بھرا ہوا ہے، آپ کسی اور جگہ کا انتخاب کر لیجئے۔ تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اس پر ایک گلاب کا پھول رکھ کر یہ بتایا کہ ہم تو صوفی لوگ ہیں، ہم تو خانقاہی لوگ ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کے بازار کو پھیکا نہیں کرتے، بلکہ وہاں میں رہنے والے ان کے بازار کو، ان کے بازار میں اور چار چاند لگا دیا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ ایک خانقاہ میں پڑھنے والا فارغ ایسا ہی ہو کہ اپنے وجود سے محبتیں بانٹتا پھرے۔ یہ علم ہے، اسے حاصل کرو۔ کل جہاں تقریر ہے وہاں اگر آپ نے محل بنایا تو جم کے سناؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد